حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، نبی کا قول آ جائے، نبی کا کردار آ جائے، نبی کا اخلاق آ جائے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے، میرے نبی کے اخلاق کیا کہتے ہیں، میرے نبی کے اقوال کیا کہتے ہیں، وہیں پر آپ سرنڈر ہو جائیں، وہی نبی کی بات مان لیں، ادھر ادھر دائیں بائیں تاکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی برتری اس اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک مربی پالنہار ہے، جس کے حکم سے موسموں میں تبدیلی آتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی سردی کا موسم ہوتا کبھی گرمی کا، یہ سب اسی کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے۔ بعد کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین شافی میدان محشر ساقی حوض کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نبی پر ایمان نہ لے آئے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمے طیبہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت کا بھی اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عربی شاعر کہتا ہے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ملا لیا ہے۔ جب مؤذن اشہدو کہتا ہے تو جہاں اللہ کا نام لیتا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ اذان دینے والا جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہیں پر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملا لیا۔
اذان میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی تاریخ کو، آپ کی اسٹوری اور کہانی کو، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے، بستا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ جب جب اذان ہوتی ہے دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے تو بغیر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجے ہوئے اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ سلام کیا ہے؟ التحیات للہ، یہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہی سلام ہے۔ اور درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں یہی درود ہے۔ نبی پر درود پڑھنا ضروری ہے، نبی پر سلام پھیرنا ضروری ہے، سلام پڑھنا ضروری ہے نماز میں۔ بغیر نبی پر درود و سلام پڑھے ہوئے نماز ادھوری ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی پر اہل حدیث درود نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں اہل حدیث کی وہ نماز مانی نہیں جاتی جس میں نبی پر صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے۔ تمہارا درود نہیں جو تم نے بنا لیا ہے، درود وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور عربی زبان میں سکھلایا ہے۔ آپ تو اردو زبان میں بنا کر نہ جانے کیسے کیسے درود پڑھتے ہو، یہ درود تمہارا بنایا ہوا ہے جو اردو میں تم پڑھتے ہو، اور ہم جو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات یا اللہم صلی علی محمد، یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود ہے۔ اور دن بھر میں کبھی بھی انسان نبی پر ایک مرتبہ اگر درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی۔ تو نبی کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی سے محبت اگر کوئی نہیں کرتا ہے اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، کامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بال بچوں سے زیادہ اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں، تب تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا ایک مسلمان مرد کی، ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، کائنات میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ کیا جائے۔ اور یہ بتلا دوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں دنیا والوں کے مقابلے، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی نفس کے، یعنی میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ عمر بن خطاب تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں۔
تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا، اگر تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ پسند نہ کرتے، لائک نہ کرتے، محبت نہ کرتے تو تمہارا ایمان ادھورا رہتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے ورنہ اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ ان کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کا اپنی جان پر جو حق ہے اس سے زیادہ نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ نبی ہماری جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویاں عام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ نبی کی عزت میں بات کہی گئی، نبی کے احترام میں بات کہی گئی کہ نبی کی بیویاں عام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت گزارنے کے بعد عورت کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ٹھہری، اس لیے نبی کے انتقال کے بعد کسی بھی صحابی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا کہ نبی کی بیویوں سے شادی کرے، کیونکہ ماں کا درجہ رکھتی۔ تمام نبی کی تمام بیویاں مسلمانوں کے ماں کے قائم مقام ہیں اور ماں سے شادی نہیں کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام ہی کہ نبی کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا، اور نبی کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیں، نبی نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، بڑے نبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنا پڑتا، انہیں میری پیروی کرنا پڑتا، مجھے فالو کرنا پڑتا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، اسی لیے تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے مقام کو، ہم نے آپ کے رتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ آپ کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کی محبت مسلمانوں کے لیے ایمان کی دلیل ہے، اور جو آپ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کہاں؟ سامعین کرام، ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بال بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بہن اور تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، اور جو مال تم کما کما کر رکھتے ہو نا، اور جو تجارت جس کے کسال مندی کا ڈر محسوس کرتے ہو کہ تجارت کا کیا ہوگا، کہتے ہو ہاہاکار مچا ہوا ہے، تجارت لوس ہو رہی ہے، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، اور وہ گھر جنہیں دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، آدمی اپنے گھر کو دیکھتا ہے، دنیا کے تمام گھر کو بھلا دیتا ہے،
دنیا کے تمام غم کو بھول جاتا ہے، دنیا کی تمام پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ آدمی کتنا تھکا ہوا کیوں نہ ہو، آدمی اپنے گھر کو، اپنے ہاؤس کو، اپنے مکان کو جب دیکھتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ اگر محبوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ کا عذاب آنے کا ڈر محسوس کرو۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، کنبے قبیلے سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، مکانات سے زیادہ، الغرض دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، تب جا کر انسان کے ایمان کمپلیٹ اور مانا جائے گا۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دعوے میں جھوٹے ہیں۔ دعویٰ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کھوکھلے ہیں، عمل میں زیرو ہیں۔ ایک عربی شاعر طنز کرتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے، لیکن رسول کی سنت پر نہیں چلتے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، رسول کے حکموں کے خلاف جاتے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ۔ تم کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ تو دماغ میں آنے والی ہی بات نہیں، یہ تو نئی بات ہے۔ آپ کہو مجھے فلاں سے پیار ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، اور آپ اس کی بات ہی نہ مانو، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو محبت نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو بے وفائی ہے۔ آپ دعویٰ کریں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، آپ دعویٰ کریں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کی بات نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے، اپنے من کی بات کو مانے، سماج کی بات کو مانے، سوسائٹی کی بات کو مانے، تو یہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، نبی کے حکم پر جان دینے کو بھی تیار ہوں، شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا تو آپ اس میں جہیز، رسم و رواج، چاہے جوتا چرائی، پلنگا بچھائی اور نہ جانے کیا کیا رسم و رواج آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب چلا آ رہا ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور میراث میں عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو حصہ نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کیجئے، محبت ہو تو ایسی، محبت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا۔ میں ایک واقعہ ذکر کر دوں، غزوہ احد کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ آپ کو غزوہ احد میں تکلیف پہنچائی گئی، آپ کی پیشانی پر زخم آ گیا۔ آپ جو سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، ایک فوجی جس طرح پہنتا ہے، ایک خود ہیلمٹ جو پہنے ہوئے تھے وہ پیشانی میں گھس گیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اور یہ شوال میں دانت ٹوٹا تھا، لیکن لوگوں نے وائرل کیا ہے شعبان میں حلوہ بنا کر کھاتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ کو جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ یہ سننا تھا کہ مدینہ کے بہت سارے لوگ آئے، ان آنے والوں میں سے ایک خاتون تھی، اس سے کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا میں اپنے شوہر کے بارے میں بھی پوچھ رہی ہوں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول سیف ہے کہ نہیں سیف ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں مجھے یہ بتاؤ۔ کہا گیا، آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے بچوں کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس خاتون نے کہا میں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کی حالت کیا ہے، یہ بتلاؤ، میرے بچوں کے بارے میں مت بتلاؤ۔ اس سے کسی نے کہا تمہارے شوہر کا، تمہارے بچوں کا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، کہا میرے بھائیوں کے بارے میں مت بتلاؤ، رسول اللہ کیسے ہیں یہ مجھے بتلاؤ۔ عربی ایک شاعر کہتا ہے نہ شوہر کا، نہ بھائی کا، نہ بیٹوں کا خیال آیا، نہ شوہر کا، نہ بھائی کا، نہ بیٹوں کا
ख्याल आया रसूलुल्लाह कैसे हैं, रसूलुल्लाह कैसे हैं, यही लब पे सवाल आया कि मेरे रसूल कैसे हैं। मेरे बच्चों की जान चाहे चली जाए, मेरे शौहर की जान चाहे चली जाए, मेरे भाइयों की जान चाहे चली जाए, लेकिन मेरे अल्लाह के रसूल, मेरे रसूल सेफ रहें। हम ये चाहते हैं, एक मुसलमान की आरजू, एक तमन्ना ये होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाए अक़दस में कांटा भी ना चुभे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ महफूज रहें। एक मर्तबा कहा खुबैब बिन अदी ने, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा भी चुभ जाए। आप कहते हो जालिमों, जालिमों तुम ये कहते हो कि मेरी जगह पर नबी खड़े हो जाए, उनको शहीद करना चाहते हो। सुन लो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए और मैं सही सालिम बच जाऊं। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। मेरी जान जाए चली जाए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा भी चुभ जाए। मैं नबी का उम्मती हूं, मैं नबी का चाहने वाला हूं, नबी का सैदाई हूं। मेरे नबी के पैर में कोई कांटा चुभ जाए, मैं इसे मान नहीं सकता। मुसलमान भाइयों, तो नबी से मोहब्बत साहबे किराम की तरह से करो। साहबे किराम कैसा अमल करते थे, उस तरह अमल करो। हम और आप मन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, इसके बारे में कुछ गौर फिक्र नहीं करते। एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे, मस्जिद में आ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद मस्जिद के गेट पर पहुंचे, उनके कान में ये आवाज जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद फौरन गेट पर बैठ गए, दरवाजे पर बैठ गए। ये नहीं पूछा मुझे कह रहे हैं कि किसी और को कह रहे हैं। सुना, अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठ गए दरवाजे पर, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद तुम आगे आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा। जरा सोचे कि कान में आवाज गई कि नबी किसी को कह रहे बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब्दुल्लाह बिन मसूद गेट पर दरवाजे पर पहुंचे, बैठ गए। ये नहीं सोचा कि पता नहीं किसको कह रहे होंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सोचा कि मुझे ही कह रहे होंगे, इसीलिए बैठ गए। नबी ने कहा मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आगे आ जाए। हम और आप कोई हदीस बतला दी जाए, कोई कुरान मजीद की बात बतला दी जाए, कहने वाले कहेंगे अरे भाई अमल हमको करना है, बताने वाले बताकर चले जाएं। नबी के हुक्म पर चलना है कि नहीं चलना, ये फैसला हम करेंगे। ऐसी बातें करने वालों जरा सोचो। अब्दुल्लाह बिन मसूद के कान से आवाज टकराई तो उसी जगह बैठ गए, इधर उधर नहीं हुए। आप हम और आप देखें मामला क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाती है, हम और आप दाएं और बाएं देखते हैं, किसी के कौल को, किसी के किरदार को देखते हैं। कोई किसी इमाम को देखता है, कोई किसी बुजुर्ग को देखता है, कोई किसी पीर को देखता है, कोई समाज को देखता है, कोई सोसाइटी को देखता है। हमारे समाज और सोसाइटी में ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है, लिहाजा हम करेंगे। ये सोचो कि नबी का फरमान क्या है, नबी की हदीस क्या है, नबी का कौल क्या है, नबी का किरदार क्या है। नबी के किरदार, अखलाक और किरदार पर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद ना किया जाए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, ऐ मोमिनो तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज पे बुलंद ना करो। वला तजहरु लहु बिलक़ौल, और उसे मुहफट अंदाज में नबी को मुखातब ना करो। जिस तरह से तजहर बाज़िकुम लिबास, जिस तरह तुम आपस में बुलाते हो उस तरह नबी को ना बुलाओ। अल्लाह ताला नबी के सहाबा को, नबी पर ईमान लाने वाले मोमिनों को ये अदब सिखला रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात करो तो आहिस्ता से करो, स्लो करो, जोर से बोलने की कोशिश ना करो। मामला यह था कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिला आया, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा इस काफिले का सरदार
हजरत ताका को बना दिया जाए। उमर बिन खत्ताब वहीं पर बैठे थे, कहा मैं चाहता हूं इस काफिले का सरदार अकरा बिन हाबिस को बना दिया जाए। अबू बकर ने कहा उमर तुम मेरी मुखालिफत में ये बात बोल रहे हो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मैं आपकी मुखालिफत में बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे समझ में यह रहा कि अकरा बिन हाबिस को बना दिया जाए। दोनों में बात होने लगी, बात होते होते दोनों की आवाज बुलंद हो गई। नबी बैठे हैं, नबी खामोश हैं, अबू बकर उमर आपस में बात करने लगे और दोनों की आवाज ऊपर हो गई। अल्लाह ने वार्निंग दिया, अल्लाह ने तंबीह किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अरे नबी पर ईमान लाने वाले मुसलमानों, नबी की आवाज पर तुम्हारी आवाज भारी नहीं होनी चाहिए, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज हैवी नहीं होनी चाहिए। किसको डांटा? अबू बकर को डांटा, उमर को डांटा। हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हम और आप हदीस है, सही हदीस मौजूद है, कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे गांव में ये चीज ऐसे होती रही है, घर वाले शादी ब्याह में ऐसा करते रहे हैं, मिरास में ये चलन होता रहा है, ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे हम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। कितने औरतों को देखा जाता है नमाज पढ़ने के लिए आती है, हिजाब पहन कर नहीं आती, बुर्का पहन कर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, अल्लाह की तालीम क्या है, इस मसले पर औरतों को गौर करना चाहिए कि कहीं भी जाओ सत्र पोशी के साथ, जिस्म को छिपाकर, चेहरे को छिपाकर, बगैर खुशबू लगाए हुए, बगैर पाजेब के झंकार के साथ खामोशी से आप मस्जिदों की तरफ जाएं, और जब जाएं तो रास्ते के किनारों से जाएं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज कुरान और हदीस पर अमल कहां? कहने में हमारे समाज में ऐसे चला आ रहा है, हमने कभी पर्दा नहीं किया, औरतें कहती हैं तो अब हम क्या पर्दा करें, हम तो वहां मैके में पर्दा नहीं करते थे, अब यहाँ ससुराल में क्या पर्दा करें। ये चीजें कहने की नहीं है, शरीयत का हुक्म है, कुरान का हुक्म, हदीस का हुक्म, उसको फॉलो करना जरूरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह ताला ने डांटा। और एक बात बतला दूं, एक सहाबी हजरत साबित हैं, वो अपने घर में बैठ गए, अल्लाह के नबी ने नमाज में देखा कि हजरत साबित नहीं आए हैं, आपको टेंशन होगी। आपने साहबा से पूछा साबित क्यों नहीं आ रहे? तो एक साहबी ने कहा मैं जाकर पता लगाता हूं क्यों नहीं आ रहे। तो गए तो देखा कि अपने कमरे के अंदर क्या है, बैठे हुए हैं, गमगीन है, परेशान है। कहा क्यों नहीं नमाज पढ़ने गए? कहा बात यह है, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करो। मैं बोलता तेज हूं, नबी के पास जाऊंगा, नबी की मजलिस में बैठूंगा, जब बात करूंगा मेरी आवाज बुलंद हो जाएगी और मेरे तमाम अमल जाए बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं आया। आज मुसलमानों को देखो, नमाज में कौन आता है? हाजिरी तो मुसलमानों की नमाज से होगी कि मुसलमान है कि नहीं, इस गांव वाले नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते तो गोया कि इस्लाम से इनका क्या ताल्लुक है, ये तो दीन को छोड़ रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आए, कहा बात यह है कि कहते हैं मेरी आवाज तेज है, बुलंद है, आपकी मजलिस में रहूंगा, कुछ बोल दूंगा तो मेरी आवाज बुलंद हो जाएगी और मेरे तमाम अमाल जाय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यही सोचकर मैं नहीं आया आज। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ उनको बुला कर लेकर आओ, वो उन लोगों में से नहीं है, वो उन लोगों में से नहीं है कि जिनके अमाल जाय हो जाए। तो कहने की बात यह है कि नबी की आवाज पर बुलंद आवाज ना करो, इसका माना यह है इस जमाने में नबी तो मौजूद नहीं, इस जमाने में माना यह है कि नबी की हदीस आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, नबी का कौल आ जाए, नबी का किरदार आ जाए, नबी का अखलाक आ जाए, दाएं बाएं आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत क्या कहती है, मेरे नबी के अखलाक क्या कहते हैं, मेरे नबी के अक़वाल क्या कहते हैं, वहीं पर आप सरेंडर हो जाएं, वही नबी की बात मान लें। इधर उधर दाएं बाएं ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। अगर हम नबी के हुक्म आने के बाद, नबी का फैसला आने के बाद दाएं बाएं आगे पीछे देखेंगे तो बहुत बड़े मुजरिम हो जाएंगे।
سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام کس قدر عمل کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو کہیں کہیں دیکھتا ہوں گلے میں سونے کا چین پہنے رہتے ہیں۔ سونے کا چین، سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز۔ مرد نہیں پہن سکتا، چاہے منگنی ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، سونے کی انگوٹھی چین مرد نہیں پہن سکتا، یہ عورتوں کو پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے، جانے کے بعد اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالا اور زمین پر پھینک دیا، اور کہا تم میں سے کوئی آدمی آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے؟ پھینک دیا ہمارے غصے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اس کو اٹھا لیجئے اور فائدہ اٹھائیے۔ فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بیچ دیجئے، اس کو عورتوں کو دے دیجئے، اپنے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو دے دیجئے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا، وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا، میں اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سوچو، سونے کی انگوٹھی ہے، چاہتے اٹھا لیتے، اٹھا کر بیچ دیتے، گھر میں کوئی عورت ہوتی اس کو دے دیتے۔ سونا کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ آج کل دیکھیں چوری کا سیزن چل رہا، لوگ چورا رہے اپنے ہاں، باہر والے بھی چوری کر رہے ہیں، گھرانے والے، علاقے والے بھی چوری کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، سونے کی چیز نبی نے چونکہ اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا، صحابی نے گوارا نہیں کیا اس کو میں دوبارہ اٹھا دوں۔ کتنی مرتبہ آپ لوگوں سے کہا جائے گا کہ جمعہ کی نماز کے بعد سنت پڑھ کر جائے گا، لیکن کتنے ایسے نوجوان ہوں گے مولانا صاحب سلام ایک طرف پھیرتے ہیں، دوسرے طرف پھیرنے والے ہوتے تب تک نکلنا شروع ہو جاتے۔ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی کے حکم پر عمل نہ کریں، جمعہ کے بعد بغیر سنت کے چلے جائیں؟ کیا نبی کا حکم کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمعہ میں آپ آئے اور سونے کے لیے آئے؟ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا آدھی نیند تو یہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ مسجد سونے کی نہیں، خطیب کی بات کو سننے کے لیے ہے۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتلا دوں کہ جب خطیب خطبہ دینے لگتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر کو آف کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں اور خطیب کی خطبہ کو سننے لگتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ارے بھائی میں تو جانتا ہوں، میں تو سب جانتا ہوں۔ جانتے ہو کہ نہیں، لیکن خطبہ میں باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام کس قدر فدا ہوتے تھے، یہ بات آپ سن رہے۔ نبی کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو تسلیم نہ کرے، اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہتا بھائی ٹھیک ہے فیصلہ آپ نے کر، لیکن دل سے نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے جب فیصلہ نبی کر دیں دل سے بھی مان لو، ظاہر میں بھی مان لو، دل میں کوئی انتباس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ معاملہ یہ تھا کہ زبیر بن عوام اور ایک آدمی کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر جھگڑا ہو۔ زبیر بن عوام کا کھیت پانی سے قریب تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا پہلے پانی تم اپنے کھیت میں سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دینا۔ نبی نے فیصلہ دے دیا۔ وہ آدمی
जो जुबैर बिन अव्वाम से बहस कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, उसने कहा ना आपके फूफी का लड़का है इसीलिए आप तरफदारी कर रहे हैं, आपके फूफी का लड़का है इसीलिए कह रहे हैं पहले खेत को तुम सैराब कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अरे जुबैर बिन अव्वाम खेत को सैराब करो, इतना सैराब करो कि मेढ़ तक लबालब भर जाए, फिर तुम छोड़ना। क्यों? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरुवत की बात बोल रहे थे, पड़ोसी के हक के हिसाब से बोल रहे थे कि आपके खेत में पानी चला जाए अपने पड़ोसी के लिए भी छोड़ दीजिए। लेकिन बाद में नबी ने फैसला दिया कि आप मेढ़ तक भर लेना और उसके बाद छोड़ना। और अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि जब नबी फैसला कर दे दिल में उसे बुरा ना समझो, मुकम्मल उसे तस्लीम कर लो, दिल से भी तस्लीम कर लो, जाहिर में भी तस्लीम कर लो। अगर दिल से नहीं माना तो समझ लो तुम मोमिन नहीं हो सकते। उस आदमी ने नबी को गुस्सा दिला दिया तो पूरा हक दे दिया। आमतौर पर पड़ोसी भी चाहता है कि थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाए और पड़ोसी वाले का भी हो जाए, लेकिन जब उसने ज्यादती की है कि आप ऐसा कर रहे हैं, नबी पर इल्जाम लगाया, तो नबी ने कहा नहीं नहीं पूरी खेत तुम भर लेना तब छोड़ना। और नबी की फैसले की तायद अल्लाह ने कुरान मजीद से की और कहा नबी का फैसला कोई इधर उधर नहीं कर सकता, नबी के फैसले को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। सामने किराम, कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अमल के मामले में हम कोताह हैं। आप जुमा के दिन मस्जिद आपकी भर जाती है, आम दिनों में नमाज क्यों नहीं पढ़ने आते? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नबी की आंखों की ठंडक नमाज थी। जब भी कोई बात होती, बड़ी कोई टेंशन होती, फौरन अबू हुरैरा से कहते इकामत कहो और हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज से हमें सुकून मिलेगा। आज मुसलमान नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, कहते टेंशन है इसीलिए ईयरफोन लगा लिया, ईयरफोन लगा लिया टेंशन को दूर करने के लिए। नबी ने फरमाया था टेंशन को दूर करने के लिए नमाज पढ़ो, नमाज। मुसलमानों आप रात भर जागते हैं, चोरों की हिफाजत के लिए बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन नमाज भी पढ़ते रहो, मोबाइल पे गलत चीजें भी ना देखो। मोहब्बत रसूल का यही तो तकाजा है कि आपने रात में जागा भी है तो अच्छी चीज देखा है, खराब चीज नहीं देखा। कभी कभी यहाँ भी सुनने में आता कि लड़के मोबाइल देखने में बिजी थे और चोर क्या चोरी करके चला गया, तो क्या देख रहे थे? कोई ऐसी चीज देखते हैं, छुप कर देखते हैं, जाहिर सी बात है उसका गलत नुकसान होता है। तो मोहब्बत रसूल, रसूल से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है। जो रसूल से मोहब्बत ना करे उसका ईमान नहीं। नबी पर बगैर नबी के नाम का कलमा पढ़े हुए कोई आदमी मुसलमान ही नहीं होता। नबी पर नमाज में जरूर पढ़ा जाता है, नबी पर नमाज में सलाम पढ़ा जाता है। नबी से मोहब्बत के तकाजे हैं कि नबी का हुक्म आ जाने के बाद उस पर अमल किया जाए, दाएं बाएं आगे पीछे ना देखा जाए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में आपकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। और सहाबे किराम ने ये कर दिखलाया, जब जब नबी का फरमान पाया उसके लिए जान को भी कुर्बान कर दिया, माल को भी कुर्बान कर दिया। उसकी सैकड़ों मिसालें आपके सामने मौजूद होंगी कि जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी की मोहब्बत में, नबी के हुक्म पर अमल करने के लिए। तो जरूरत इस बात की है कि नबी से मोहब्बत का दावा करते तो हो, लेकिन दावा उसी वक्त सच्चा माना जाएगा जब जिसको चाहते हो, जिससे मोहब्बत करते उसकी बात भी मानो। आप अपने अब्बू अम्मी से कहें कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अब्बू अम्मी के एक गिलास पानी ले आओ, आप एक गिलास पानी ना दें, आप उनको खाना न दें, तो सब कहेंगे कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता, उनके खिलाफ है, उनको एक गिलास पानी तक नहीं देता, उनको खाना तक नहीं देता। तो जब दुनिया वाले ये समझते हैं तो दीन के मामले में आप क्यों भूल जाते हो कि नबी से मोहब्बत का माना ही यही है कि नबी के सुन्नत पर, नबी की सीरत पर, नबी की हदीसों पर अमल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ इला आमीन कहने सुनने के मुताबिक हम तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को अमल करने की तौफीक दे। आमीन हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन तुम तमाम मुसलमान भाइयों का नबी का मुती व फरमाबरदार बना दे, नबी की बातों की इताअत करने वाला बना दे। आमीन जब तक हमको इस दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और जो हमारा खात्मा कर ईमान पर कर। आमीन। व आखिर दावाना